بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مغیث علی۔ آج ہم بات کریں گے DGISPR کی پریس بریفنگ کے بارے میں۔ انہوں نے پریس بریفنگ دی ہے اور اس میں تمام میڈیا کے لوگ موجود تھے، سوالات کے جوابات بھی دیے، اور انہوں نے جو 2-3 اہم چیزیں تھیں، جو ایک تو اپوزیشن اس کے اوپر بڑی ایک تنقید کر رہی تھی، پھر عوام کے اندر بھی کچھ بے چینی سی پیدا ہو رہی تھی کہ معاملات کیا ہیں، لیکن آج DGISPR نے وہ تمام باتیں کلیئر کر دیں۔ سعودی عرب کے حوالے سے بھی بیان دیا، کشمیر کے حوالے سے بیان دیا، بھارت کی جانب سے جو رافیل طیارے خریدے گئے ہیں اس کے بارے میں، افغانستان کے بارے میں، اور خاص طور پر 14 اگست کے حوالے سے بھی پیغام دیا، اور پھر پاکستان میں کرونا کے حوالے سے جو پالیسیز تھیں اس کے بارے میں انہوں نے بات کی، اور پھر آخری جو انہوں نے بات کی وہ بڑی زبردست اور اہم ترین تھی، وہ تھی CPEC کے حوالے سے، چینی صدر کے حوالے سے۔ یہ ساری باتیں جو تھیں ان سب کا انہوں نے زبردست طریقے سے جواب بھی دیا، اور ایک میسیج تھا وہ بھی پہنچایا۔ وہ میسیجز کیا تھے، وہ باتیں کیا تھیں، اس کی تمام اہم جو نکات ہیں وہ میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ پہلے بات کر لیتے ہیں بھارت کے بارے میں۔ انہوں نے DGISPR نے کہا کہ عالمی رپورٹس میں بھارت میں دہشت گرد گروپس ہونے کی نشاندہی کی گئی ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو دہشت گرد گروپس ہیں وہ یقینی طور پر پاکستان میں حملوں میں ملوث بھی ہیں۔ آپ نے اسٹاک ایکسچینج کا حملے کی حملہ بھی دیکھا، انہوں نے اس کا بھی ریفرنس دیا۔ پھر ایک چینی جو کونسل تھی ان کے اوپر انہوں نے حملے کا جو ریفرنس تھا وہ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو کلبھوشن کے حوالے سے جو اقدامات ہو رہے ہیں، یعنی کہ جو حکومت کلبھوشن کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہے وہ بالکل زبردست کر رہی ہے، اور وہ عالمی عدالت کے کہنے پر ہی ہو رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ تمام انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں، یہ بلاول جو چیختا تھا، چنگاڑتا تھا، اسی طرح سے مسلم لیگ نون کے لوگ چنگاڑتے تھے، چیختے تھے، آج ان کو ایک شٹ اپ کال جانی چاہیے کہ یہ DGISPR نے کہا کہ جو بھی کام ہو رہا ہے وہ عالمی عدالت انصاف کے مطابق ہو رہا ہے، یعنی کہ حکومت جو کام کر رہی ہے وہ بالکل صحیح کر رہی ہے، اور جو اپوزیشن ہے یہ خام خواہ واویلا کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کلبھوشن، اس بارے میں شک کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ کلبھوشن ایک دہشت گرد ہے، اور اس کے پاکستانیوں کے خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، اور وہ بھارت کا ہی ایجنٹ ہے، یعنی کہ پاکستان میں خفیہ طور پر یہاں پہ موجود تھا اور دہشت گردی کی وارداتیں کر رہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو بھارت ہے اندرونی خامیاں چھپانے کے لیے خطے کا جو امن ہے وہ داؤ پر لگا چکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بھارت کے اندر کرونا کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری وہاں پر بہت حد تک پھیل چکی ہے، ان کے ملک کے اندر جو ان کی اکانومی کا پہیہ ہے وہ بالکل ریورس ہو چکا ہے، اور جو مودی خواب دکھاتا تھا شائننگ انڈیا کے، رائزنگ انڈیا کے، اور یہ جو ڈیجیٹل انڈیا کا، وہ سب فلوپ ڈرامہ، اس کو چھپانے کے لیے یہ سارا کارنامہ، یہ سارا ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کی ہر ریاست میں احتجاج ہو رہا ہے، ہر جگہ پر دنگے فساد ہو رہے ہیں، لیکن اس نے بھارت نے پاکستان کے ساتھ ایک ٹسر رکھی ہوئی ہے، اور کشمیریوں کا معاملہ بھی اسی طرح سے وہ اجاگر نہیں کرتا، اور ساتھ میں وہ ظلم و ستم کرتا ہے، صرف اسی کو بنیاد بنا کے اس کے اندر اندرونی خامیاں ہیں۔ یہ انہوں نے پیغام دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بہت زبردست بیان، مجھے یہ پوری پریس بریفنگ میں سب سے زیادہ جو اچھی لائن لگی وہ یہی لگی کہ جنگ اسلحے کے زور پر نہیں جیتی جاتی، بھارت چاہے 5 رافیل لے لے یا 500 رافیل طیارے لے لے، پاک فوج تیار ہے ہر لمحہ اور چوکس ہے جواب دینے کے لیے۔ اور آپ نے دیکھا کہ 27 فروری کو بھی پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا تھا بھارت کا، اور ابھینندن کو یہاں پر بٹھا کر چائے پلا تھی، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب پاکستان نے للکارا ہے دشمن کو، اور پھر اس کو گھر تک ہی چھوڑ کر آیا ہے۔ اور یہی بات انہوں نے آج کہی کہ 5 رافیل لے لے یا 500، کوئی ٹینشن نہیں ہے، جنگیں جو اسلحے کی بنیاد پر نہیں جیتی جاتی بلکہ ایمان کی طاقت سے جیتی جاتی ہیں، اور الحمدللہ پاکستان کی فوج کے پاس ایمان بھی ہے، جذبہ بھی ہے، ہتھیار بھی ہیں، اور حکمت عملی بھی ہے، اور ذہن بھی ہے اچھا کہ وہ بھارت جیسے بڑے دشمن کا بآسانی مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد افغانستان کے امن کے حوالے سے بات کی، انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن ہے، اس کا مطلب ہے پاکستان میں امن ہے۔ یہ بڑی زبردست دبنگ قسم کی ایک انہوں نے لائن بولی، اور کہا کہ پاکستان جو ہے کسی قسم پر یہ نہیں چاہے گا کہ افغانستان میں معاملات جو خراب ہوں، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہر طرح سے افغانستان میں امن کے لیے کوششیں کی ہیں اور کوششیں کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ اب آ جاتے ہیں آزاد کشمیر کے عوام کے طور پر۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے عوام کا تحفظ ہر طور پر ممکن بنایا جائے گا۔ یہ DGISPR کا
کلیئر کٹ میسیج ہے اور صاف شفاف ان کا بیان ہے کہ اس کے اوپر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا ظلم نہیں ہے جو کشمیریوں پر نہ آزمایا گیا ہو، نہ کیا گیا ہو، لیکن انہیں اپنے سینے پر سہے ہیں اور ہم ان کے ظلم کی آواز بنیں گے، ان کے ساتھ بالکل رہیں گے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آزادی کی قدر ان سے پوچھیں یوم آزادی کے حوالے سے کہ جو اپنے پیاروں کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر دفناتے ہیں۔ یہ آزادی ایسے نہیں مل رہی، ہم نے بڑی مشکل سے آزادی لی ہے، اور جو لوگ آزادی کے نام پر یہاں پاکستان میں دنگے فساد کر رہے ہیں، جن کو راس نہیں ہے، وہ بے شک مودی کے انڈیا میں چلے جائیں، وہاں جا کر مزے کریں، لیکن پاکستان میں جو آزادی ہے، جو ہم یہاں پہ آزاد سانسیں لے رہے ہیں، یہ بالکل ایک نعمت ہے اللہ کی، اور ہم سب کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ حکومت نے جو سب سے دبنگ اور حکومت کے حوالے سے بیان دیا، جو یہ چیختے تھے، چنگاڑتے تھے کہ کشمیر بیچ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ حکومت نے ہر فورم پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا ہے، اور 1 سال میں 3 بار مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ میں زیر بحث آیا ہے۔ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کشمیر کے معاملے پہ، تاکہ یہ جو افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، یہ جو خام ڈرامے بازی کی جاتی ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، حکومت نے یہ جو تمام فورم ہیں ان پر مسئلہ کشمیر اجاگر کیا ہے ہر طرح سے، اور پاکستان نے صحیح موقف لڑ رہا ہے۔ اور مجھے وہ شاہ محمود قریشی کی ایک بات یاد آ جاتی ہے کہ 72 سالوں میں پاکستان مسئلہ کشمیر اور بھارت کا مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوا، آپ 2 سالوں میں چاہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے۔ یہ T20 نہیں، یہ ٹیسٹ میچ ہے۔ یہ جوید چودھری نے شاہ محمود قریشی صاحب نے جاوید چودھری کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا، اور جب انہوں نے چھکے چھڑا دیے تھے، پھر نئے نقشے کے بارے میں بات ہوئی، یہ لوگ نئے نقشے پہ مذاق اڑا رہے تھے، ٹھٹے اڑا رہے تھے کہ نئے نقشے پاس ہونے سے کیا ہوتا ہے۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ نیا نقشہ اقوام متحدہ میں ہم پیش کریں گے، اور دیکھیں کہ یہ جو نیا نقشہ پاس ہوا ہے، یہ عمران خان نے یا شاہ محمود قریشی نے بیٹھ کر نہیں بنایا، یہ بنایا جاتا ہے آپ کے ملٹری جو آفیشلز ہوتے ہیں وہ بیٹھ کر بناتے ہیں، ان کی بڑی اسٹریٹجی ہوتی ہے، بڑا پہلے وقوع دیکھنا پڑتا ہے، ہر چیز دیکھنے کے بعد یہ نقشے پاس ہوتے ہیں۔ ایسے کوئی بچہ بیٹھ کے نقشے نہیں بناتا اور نہ ہی اس کے اوپر کام کرتا ہے، بلکہ یہ پاکستان کی فوج نے اس کے اوپر کام کیا ہے اور اقوام متحدہ میں پیش بھی کیا جائے گا، اور یہ بھی عمران خان صاحب کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں یہ نقشہ پاس کرایا، اور اب یہ اقوام متحدہ میں ہماری کتابوں میں ہر جگہ پر ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایل او سی پر مقیم شہریوں کے گھروں پر جو ہیں وہ شیلٹر بنائے جا رہے ہیں، ایل او سی پر مسلسل بھارت جو ہے وہ خلاف ورزی کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ 1000 گھروں کے اوپر شیلٹر بنا دیے گئے ہیں، مزید بھی بنائے جائیں گے۔ یہ آزاد کشمیر میں کیا جا رہا ہے تاکہ کشمیریوں کی زندگی محفوظ بنائی جا سکے۔ یہ جو بھارت روز وہاں پر ایک نہ کوئی نہ کوئی آگ لگا دیتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں سب سے اہم ایشو پر، یعنی کہ جو آرمی چیف کے حوالے سے ہے اور ساتھ میں سعودی عرب کے حوالے سے ان سے سوال جب کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے معاملات پر سوالات اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں وہ ویسے ہی ہیں، اس کے اوپر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان سعودی عرب ایک ہیں، اور جو آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب ہے وہ میرے خیال سے 16 تاریخ کو ہے، تو وہ جو ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمارے تعلقات وہی ہیں، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوالات اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ بہت کچھ پک رہا ہے، اور پاکستان نے سٹانس جو لیا ہے وہ ظاہری بات ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے ایسے نہیں لیا، اس کے پیچھے پاکستان کی فوج بھی کھڑی ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی کھڑی ہے، پاکستان کی پوری حکومت بھی کھڑی ہے، دفتر خارجہ بھی کھڑا ہے، ہر چیز کھڑی ہے، کوئی ایسے بیان نہیں آیا تھا، اگر آیا ہوتا تو ڈی جی آئی ایس پی آر آج کلیریفائی کر جاتے، کہتے کہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یا سیاسی طور پر ایسا معاملہ ایسا بالکل نہیں ہے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، سوالات اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہمارا کام ہے ہم کر رہے ہیں، ہمارے تعلقات ویسے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، اب بات کر لیتے ہیں کرونا کے حوالے سے۔ کرونا پہ پاکستان کے میں سمجھتا ہوں وہ واحد میڈیا تھا جو جس ٹائم پاکستان میں کرونا پھیلا بھی نہیں تھا اور انہوں نے تنقید کے نشتر برسا دیے تھے۔ آپ اگر ابھی جائیں آج سے 3 ماہ پہلے کی آپ پورے ٹاک شوز اٹھا کر دیکھ لیں، حکومت کو جتنا لان تان کیا گیا، جتنی مذمت حکومت کی گئی، عمران خان کے اوپر جتنے سوالات اٹھائے گئے کہ کرونا کی پالیسی صحیح نہیں بنا رہا، یہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا، لاک ڈاؤن نہیں لگا رہے، میں کہتا ہوں کہ حد ہی ہو گئی تھی۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان میں کرونا بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج الحمدللہ ملک میں کرونا جیسی صورتحال نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، تمام کاروبار کھلے ہوئے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ عالمی ادارے ہمارے کرونا کے خلاف جو ہمارا کردار ہے اس کے معترف ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہہ رہے ہیں اور عالمی ادارے بھی کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ کرونا کا جو
خوف ہے، جو کرونا کا مسئلہ ہے وہ ٹلا نہیں ہے، احتیاط کی ضرورت ہے، لیکن بڑا زبردست کام ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ ان کی منافقت ہے کہ جب پاکستان میں کرونا ختم ہو رہا ہے، آپ چلائیں نا ہیڈ لائنس، آپ چلائیں نا، آپ پروگرام کریں نا کہ پاکستان نے کتنا زبردست طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے، لیکن نہیں، کیونکہ ان کو تنقید پسند ہے، ان کو اچھا کام بالکل نظر نہیں آتا۔ آخری بات سی پیک سیکیورٹی کے حوالے سے کی گئی، انہوں نے کہا کہ سی پیک کی سیکیورٹی جو ہے ہم نے بڑھا دی ہے، سی پیک کے معاملے پر ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر کچھ تقریب کاری ہو سکتی ہے، ہم ان کے پروجیکٹس دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ DGISPR کا بیان تھا، اور ساتھ میں جب ان سے پوچھا گیا کہ صدر جو چائنیز صدر ہیں وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بات وزارت خارجہ سے پوچھیں، ان کا ظاہری بات ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے سی پیک کے حوالے سے تمام اقدامات اٹھا لیے ہیں، اس کی سیکیورٹی مزید سخت کی جا رہی ہے۔ اور میں نے پچھلی ویڈیو کی تھی، میں نے بتایا تھا کہ کس طرح پاکستان جو ہے وہ سی پیک کا کام بڑی تیزی سے کر رہا ہے، اور عاصم سلیم باجوہ صاحب بڑے زبردست طریقے سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور اب DGISPR نے بھی اس کے اوپر سیکیورٹی کے حوالے سے بات کر دی ہے کہ ان کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے منصوبہ ہے، بڑا اہم ہے، اور پاکستان کی فوج جو ہے انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی تک کی محدود ہے، اور وہ سیکیورٹی کی پابند ہے، ہم ہر طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کو کس طرح سے مضبوط کرنا ہے۔ یہ تھے وہ پوائنٹس جو DGISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں اٹھائے تھے، جو انہوں نے ایک میسیجز بھی دیے، جو انہوں نے بات کی، سارا کچھ کلیریفائی ہو گیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مجھے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔